اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب ہو اور آخری عشرے کی ابتدا ہو جائے تو ہمیں وہ واقعہ معراج ہمیں اپنی طرف توجہ ہماری مبذول کرتا ہے۔ تاریخ عالم میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ انبیاء میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے ایسے معجزات ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کتب میں، اور خطبہ حضرات اس کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھیں تو بے شمار معجزے نظر آتے ہیں جن کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن ان تمام معجزوں کا جو سرتاج معجزہ ہے وہ ایک تو واقعہ معراج بھی جسے کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے قرآن کریم بھی سرکار علیہ السلام کا ایک ایسا سرتاج معجزہ ہے کہ جس کا ذکر گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیگر جو اسفار ہم دیکھتے ہیں شاہان وقت کے، بادشاہوں کے، تو انہوں نے جو اسفار لکھے پھر مورخین سے جس انداز میں اس کو لکھوایا گیا تاکہ لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہم کتنے بڑے حکمران تھے اور کیسا ہمارا عہد تھا اور کیسے اسفار تھے۔ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے نہیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کی تصدیق کرنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے بنیادی طور پر کہ جس میں ایک پروٹوکول نظر آتا ہے۔ پروٹوکول میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں، پھر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، پھر وہ بھی مقام نظر آتا ہے۔ تو مختلف درجے ہیں اس سفر کے، مختلف مراحل ہیں۔ اس کے حوالے سے پھر سورہ نجم کی جو ابتدائی 18 آیات ہیں اس میں بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں اس واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے، جس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی، اور اس معجزہ معراج کے بارے میں ہم انشاءاللہ معراج النبی کے سفر کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ بہت سی جہتیں کھل کر سامنے آئے گی، ضمناً کوئی سوال ہوا تو اس کو بھی شامل کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، سورہ نجم میں سفر معراج کے مراحل آئے ہیں۔ اب ہمارا چونکہ قرآن سے ایسا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، تو ہم نہ اس طرف پہنچتے ہیں نہ اس کی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو واضح ہوتا ہے ہم پر کہ قرآن کریم میں کس انداز میں ذکر ہوا واقعہ معراج کے مختلف مراحل سورہ نجم کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سورہ نجم کی جو ابتدا سے لے کر 18 آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا، اور سورہ اسراء یا اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 1 ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں بھی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کہ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ نیچے اترا۔ اس میں جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر جو معراج کے مراحل ذکر کیے ہیں، ایک مرحلہ دیکھیں، معراج کے 3 مراحل ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ۔ دوسرا مرحلہ لنریہ من آیاتنا، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں سے پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، ہر چیز کا مشاہدہ کیا۔ اور تیسرا جو مرحلہ، اچھا دوسرے مرحلے، پہلے مرحلے کو اسرا کہتے ہیں یا اسرا کہتے ہیں،
اور دوسرے مرحلے کو جو ہے وہ معراج کہتے ہیں، اور تیسرا جو معراج کا مرحلہ ہے اسے مقام محمدیت صلی اللہ علیہ یا مقام عبدیت کہا جاتا ہے، انہو هو السمیع البصیر کہ جس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر سورہ نجم میں خاص طور پر ہم دیکھیں تو یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس سے پہلے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس سے بھی پہلے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، جہاں جبرائیل پیچھے رہ گئے، وہاں سے آگے بڑھے تو لامکان جو ہے وہ اس کا آغاز ہے، تو وہاں پر رف رف کی سواری بھی آتی ہے، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سب کچھ وہاں سے کچھ بھی نہیں سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہے، کیونکہ وہ وجود سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وجود تو اس کا ہے، جسم سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق تمام زمان، مکان، ہیئت، اعضاء سے وہ پاک ہے، اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہے۔ اب آقا علیہ السلام جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ آگے بڑھیے، ادنو منی یا خیر البریہ، قریب ہو جائیے مجھ سے اے تمام مخلوق میں سب سے بہتر۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ ثم دنا فتدلّا، پھر قریب ہوئے، فتدلّا اور قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ٹھیک ہے نا، کمان کی جو دو نوکیں ہوتی ہیں نا، فرمایا کہ اس کے مابین جتنا فاصلہ اتنی قربت، بلکہ اس سے بھی زیادہ قربت، اس سے بھی زیادہ قربت۔ اب اس کے قربت کے بعد فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر جو چاہا رب تعالیٰ نے وہی فرمائی اور ان پر وہی کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، کہ دل نے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، دل نے جھٹلایا نہیں، تکذیب نہیں کی جو دیکھا، لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، رب تعالیٰ نے اپنی تمام بڑی نشانیاں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔ یہ تو ہو گیا یہ جو مقام محمدیت ہے یا مقام عبدیت ہے، تینوں مراحل بہت اچھے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، جو ایک ہے نا کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ ہوا ضمیر مرجع ہوتی ہے، ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جہاں پر تذکرہ چل چکا ہو اس کے بعد پھر ضمیر لائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں رئیس بھائی جو ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے یہ بھی کام کیا، آپ نے یہ بھی، تو یہ آپ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے نا اردو میں۔ اسی طریقے سے جب عبد کا ذکر ہو گیا، سبحان الذی کا ذکر ہو گیا، تو یہاں ضمیر لائی گئی۔ اب ضمیر راجع کہاں ہے؟ سبحان الذی کی جانب ہے یا عبد کی جانب ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ضمیر کو، ہوا کو اگر سبحان الذی کی جانب راجع کیا جائے تب بھی درست ہے، اور عبدہ کی جانب راجع کیا جائے تب بھی درست ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شب معراج اللہ رب العالمین نے جب مقام محمدیت کی بات ہوتی ہے، اتنا قرب عطا فرمایا، بلا حجاب دیدار آپ نے کیا، بلا حجاب دیدار اللہ رب العالمین کا کیا، پھر اس کے ساتھ حال یہ تھا کہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سماعت فرما رہا تھا اور آپ کو ملاحظہ فرما رہا تھا، اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سن رہے تھے اور ان کی اور اللہ تعالیٰ کو بلا حجاب ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ لطف ہے جب دیکھیں گے سارے نبی، لطف ہے جب دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اور آخری ایک وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم معجزات کی اگر بات کریں، رد شمس کا معجزہ دیکھ لیں، ہم شق القبر کا، یہ دیگر معجزات سرکار علیہ السلام کے، لیکن جب واقع معراج ہوتا ہے نا، اس کی حلاوت ہی ایک حیرانی ہے اس میں کہ کیسے ممکن ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے، وہ چونکہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، سبحان ہے، پاک ہے ہر چیز سے، تو اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اپنے بندے کو رات کے قلیل عرصے میں، یہ کہا گیا رات کے قلیل عرصے میں، اللہ اکبر۔ اچھا، اس سفر معراج میں نبی پاک علیہ السلام کی مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہیں، اس کے حوالے سے اور اس میں ہوئی حکمتیں کیا ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے برادر محترم حضرت علامہ سہیل رضا امجدی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں اسراء والمعراج یا اسرا والمعراج کی حکمت قرآن و سنت کے مطابق بیان کی ہے، یقیناً اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ توجہ کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیات جو ہیں اور جو اس کے محکمات ہیں وہ مقام مصطفیٰ کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ عبد نظر آ رہے ہیں اور ایک جانب وہ نور نظر آ رہے ہیں، اور نور اور عبد کا ایسا خوبصورت امتزاج ہے اس رات میں کہ صرف سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جن کا تعلق روح سے اور روحانیت سے وہی جانتے ہیں کہ معراج کیا ہے، ورنہ عقل والے تیری وہ معاملہ ہے نا کہ عقل والے تیری حکمت کو کیا جانے۔ یہ جو ظاہری طور پر ہم روایات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور باطنی کیفیات کو بھلا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقع معراج میں حضور تو کچھ فرما رہے ہیں اور ہم اپنے ذہن سے کچھ اور اس کی تعبیر و تشریح کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ بعض کتب میری نظر سے گزری تو میں اس میں حیران رہ گیا کہ ایسی اس میں تعلیقات و تالیفات اور ترجیحات اس کے اندر ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے اور فرد سے بات کر رہے ہیں، مقام مصطفیٰ کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو ایسی جملے اور ایسے الفاظ لکھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ اس مصطفیٰ کریم کے متعلق لکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی قسم کھائی ہے شہر کی سرکار کے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ ذات ہے۔ اور یہ جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضور نے خود مقام معراج کو کیسے بیان فرمایا اور حضور نے کس طریقے سے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی یا دیگر کتب، آپ ذرا اٹھا کر تو دیکھیں جملے کہیں کہیں آپ کو جو نظر آئیں گے وہ اتنے بڑے جملے ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے اتنا علم بھی چاہیے۔ اچھا، یہ جو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کیا بلا سبب ملاقات ہو گئی؟ اللہ نے ایسی ملاقات کروا دی؟ حکمتیں ہوں گی موجود۔ ایگزیکٹلی یہ بات ہے۔ دوسرے پر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، پانچویں پر حضرت ہارون کی بات ہو رہی ہے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ساتویں پر ہم سب کے محبوب ترین شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اور کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صالح، اے پیارے، اے میرے محبوب، اور ساتھ میں جملہ یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی کہیں کہ جنت کی سرزمین خوب اس میں پھل پھول کھلتے ہیں اور یہ بہت زیادہ پودے لگانے کی جگہ ہے، تو کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا زیادہ ورد کیا کریں۔ کس کو یہ پیغام آ رہا ہے؟ امت مسلمہ کو آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو انبیاء سے ملاقات ہے، اس انبیاء کے ملاقات کا پس منظر کیا ہے اور اس کے بنیادی حکمت کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ، چونکہ انبیاء سے جو ملاقات ہے اور اس میں جو حکمت ہے ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں گے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع بہت بڑا موضوع، اور ایک ایسا موضوع کہ جس پر ہم ہمیشہ بات سننا چاہتے ہیں۔ اس پر اگر شعر ہو تو شعر بھی بہت لطف دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں، یہ جو اگلا حصہ ہے جواب کا، ملاقاتیں انبیاء علیہ السلام سے اور اس کی حکمت۔ انبیاء کرام سے ملاقات کا بنیادی محور یہ تھا کہ امت مسلمہ کو یہ بتلا دیا جائے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو رفت ہے، فرش وارے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو یہ عرش پر جو پھریرا اڑ رہا ہے آج کی رات، تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے ملاقات ہو گئی، بلکہ معنی مرادی علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس مقام پر تمام انبیاء نے اس وعدے کا اعادہ کیا ہے کہ جو بنیادی طور پر وہ وعدہ تھا کہ جس میں حضور کے لیے وعدہ لیا گیا تھا جب بھی یہ آئیں گے تو آپ ان کی تائید کریں گے، تو یہاں اس وعدے کے بارے دیگر اعادہ کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ محبوب تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ محبوب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے ان آسمانوں پر متعین کیا کہ ہم
اللہ کی بارگاہ تک لے جانے کے لیے اس محبوب کا استقبال کریں تو لوگوں تم بھی اسی طرح استقبال کرنا. اور علماء نے یہ لکھا کہ سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی نبی بھی بیٹھا ہوا نہیں تھا. جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں نماز میں ہو تب بھی انبیاء کھڑے ہوئے ہیں اقتدا میں, اور آسمانوں پر ہو تب بھی انبیاء خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ تھے تحیت کے اور جس محبت کے الفاظ تھے, اور پھر اللہ نے خود جس طریقے سے جس محبت کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کیے ہیں, وہ الفاظ ذرا سا ذہن میں تو لائیے کہ کیا معنی ہے اس کا. معنی یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کو, رسل کو, کتب کو, دین کو, تعلیمات کو صرف اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ان تمام بنیادی مبادیات کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کی بنیاد پر ہی قبول کیا جائے گا. کیونکہ جن کی تعظیم انبیاء کریں, اگر تم تعظیم نہ کرو اور واقع معراج کو اپنی سطح کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو تو سمجھ لینا کہ پھر تم نور کی محفل سے نکل گئے ہو. اللہ اللہ اللہ. امام الانبیاء کا ذکر ہے, اور امام الانبیاء کو جو معراج جیسا معجزہ عطا ہوا, نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. اچھا حضرت, ہر سفر کے لیے کسی نہ کسی سواری کا تعین کیا جاتا ہے. اب یہ جو سفر معراج ہے اس کے لیے براق کو منتخب کیا اللہ رب کریم کا انتخاب اس حوالے سے, برق سے براق. کیا فرمائے گا اس سواری کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں چونکہ تیز ترین سفر ہے اور قلیل عرصے کا سفر ہے, کیا فرمائے گا؟ اچھا, ایک تو میں نے مقام قاب قوسین کا جو ذکر کیا, قوسین, قاب قوسین, دو کمانوں کے درمیان. اچھا, چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا نا, انا انزلناہ قرآنا عربیا, تو عرب کے دستور کے مطابق بات کی گئی. اچھا, آج بھی جب ہمیں قرآن کا کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے کہ پھر عربی کے جو پرانے اشعار ہیں اس میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی مثال ملتی ہے, کوئی نظیر ملتی ہے. تو قرآن عربی زبان میں نازل ہو تو عرب میں جب دو سردار آپس میں معاہدہ کرتے ہیں نا تو پھر کمان ایک ہوتے اور دونوں 7 تیر چھوڑتے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آج کے بعد سے اس سے محبت مجھ سے محبت, اس سے نفرت مجھ سے نفرت. اچھا اچھا, یہاں اس سے لڑائی مجھ سے لڑائی, اس سے سلو مجھ سے سلو. اور سبحان الذی اسرا بعبدہ, یہ عبد ہی جو ہے نا, یہاں پر میں زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کروں گا. عبد معزون وہ ہوتا ہے جو ہوتا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے لیکن سارے اختیارات اسے دیے جاتے ہیں اور ساری چیزیں اس کے سپرد کی جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہے کہ آج کے بعد سے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے اس کی گستاخی کی تو اس کی نہیں میری گستاخی کی, اس کا عمل میرا عمل. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کلام تو میرا نبی فرما رہا ہے لیکن اب تعالیٰ فرما رہے ہیں مرضی میری ہے, اس کی خواہش نہیں ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, بظاہر خاک یا کنکریاں یا ریت میرے مصطفیٰ نے پھینکی. اب تعالیٰ فرماتا ہے بظاہر پھینکی تو میرے نبی نے, میرے محبوب نے, لیکن حقیقت میں یہ پھینکنے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف فرمائی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے محبوب کی مانی تو ظاہری طور پر اس کی مانی لیکن حقیقت میں میری مانی. یعنی محبوب کا عمل میرا عمل ہے, اس کی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, ایسا ہو گیا نا. جی یعنی محبوب, یعنی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پھر آ جائیے اس پر کہ جو براق کی سواری. اچھا, ایک تو یہ ہے نا کہ خود جانا اور بلایا جانا اور. اچھا, بلائے جانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تقسیم کی جاتی ہے. یار آ جانا, ذرا بلا لیا, آپ اپنی سواری لے کر چلے گئے, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ جی بلا بھی رہے اور اتنا زیادہ ریکارڈ ہے, اتنی زیادہ عزت اور احترام ہے کہ نہیں جی آپ خود نہیں آئیں گے, میں سواری بھیجوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ اور ہے, اور سید الملائکہ کو بھیجا جائے گا. اس کے بعد سواری کے ساتھ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو براق کی سواری ہے یہ کیا تھا, اس کے بارے میں احادیث کریمہ میں ہے کہ گھوڑے, ایک ہوتا ہے گھوڑا, ایک ہوتا ہے گدھا, درمیان کا ہوتا ہے خچر, ٹھیک ہے نا. گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور خچر سے کچھ بڑا, گدھے سے کچھ بڑا. گدھے سے کچھ بڑا. اچھا, اس کی بھی عجیب کہانی ہے.
جب جبرائیل علیہ السلام نے سواریاں سامنے کی تو کہتے ہیں کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر سواری جو ہے نا وہ خوشی کے مارے اچھل رہی تھی، اور یہ جو براق تھا نا یہ بالکل نظر جھکائے کھڑا ہوا تھا، اور یاد دیکھیں کہتے ہیں کہ اس کی عاجزی کام آئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے جتنے آباء و اجداد ہیں سب پر انبیاء نے سواری کی ہے، اور آج میں کھڑا ہوں اداس کہ پتہ نہیں آپ مجھ پر سواری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آقا علیہ السلام نے اسی کا انتخاب فرمایا، ٹھیک ہے نا، آقا علیہ السلام کو اسی سے انتخاب کروایا کہ یہ آپ کی سواری ہوگی۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں براق، یہ ہے برق سے، جیسے کہتے ہیں نا بجلی کوننے کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ سائنس اس جدید دور میں بھی ایسی ایجاد نہیں کر سکی کہ جو اس براق سے زیادہ تیز رفتار ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ حد نظر تک اس کا قدم جاتا تھا، جہاں تک اس کی حد نگاہ ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ کیسا براق ہوگا، کیسی سواری ہوگی کہ فرمایا نا کہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے قلیل حصے میں، یعنی ایک دم سر عرش گئے آئے محمد، یعنی ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، کائنات کا نظام اپنی جگہ پر ہے، اور یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا، اسی لیے اس کو عظیم معجزہ کہتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیسی سواری بھیجی کہ جس کی حد نگاہ تک اس کی رفتار تھی، اور جس نے آقا علیہ السلام کو اپنے اوپر سوار کروایا، اور مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں میں نے کہا نا کہ سائنس جتنی ٹامکٹویاں مار لے لیکن آج تک ایسا کچھ ایجاد نہیں کر سکی۔ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو اس وقت 1450 برس پہلے یہ تقریباً کم و بیش یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اٹھائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ واہ کیا کہیں جناب، واقعہ معراج ہے اور اس کا ذکر ہے، اور جب یہ ذکر ہوتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ پورا واقعہ ایک ہی وقت میں سن لیا جائے، لیکن یہ ظاہر ہے ایک ہمارے پروگرام کا ایک وہ ہے فارمیٹ ہے، اس میں وقفے بھی ہیں، وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ایک تجسس پیدا ہو جائے۔ تجسس رہنا چاہیے کسی بھی سلسلے میں، تجسس باقی رہے گا تو سیکھنے کا عمل بھی جاری رہے گا۔ اگر آپ سیراب ہو گئے اس کے بعد پھر اس طرف توجہ ہٹ گئی تو پھر آپ کو وہ چیز مستحضر نہیں ہوگی دوبارہ، لیکن جب آپ اس میں دلچسپی لیں گے۔ اچھا اس میں ایک چیز سورہ نجم میں فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا قاب قوسین کا ذکر آیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں اس کی کچھ تفصیل فرمائیے۔ برادر محترم علامہ صاحب نے جس طریقے سے قاب قوسین کی بات کی اور عرب روایات کا بھی تذکرہ کیا، اصل میں قاب قوسین کا جو مرحلہ ہے اسے بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قاب قوسین کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم اسپیس تھیوری اس کے اندر جا کر وقت کو روک رہی ہے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ اور جب قوسین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ قوس کے معنی ان معلومات ہے، نہیں، اور وہ اس کے ساتھ جو ڈوری لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وقت، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت ایسے چل رہا ہے اس وقت کو لوٹا کر مصطفیٰ کریم کے سامنے لا کر زان و ادب طے کروا دیا گیا ہے، یہ بتلا دیا گیا ہے کہ مصطفیٰ تم سے وقت شروع ہوتا ہے، تم پر وقت ختم ہوتا ہے، اس سے آگے بھی کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی کمال بات کہی آپ نے، وقت کو بھی حضور کے تابع کر دیا گیا، یہ کمال بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے ختم کیا وہیں سے آغاز کریں گے کہ وقت کو بھی سرکار علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، کہ سرکار علیہ السلام چلیں گے تو وقت شروع ہوگا، اور سرکار علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو وہاں سے وقت دنیا کا شروع ہو جائے گا۔ صرف اس کو سہارا لینے کے لیے میں ایک شعر اس میں اضافہ کر دوں کہ دید آئے قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے، قاب قوسین ہے کیا قرب کی منزل کیا ہے، ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، وقت کو قید کرنے کی بات ہو رہی تھی، ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے، شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے، شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے۔ جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو رات ہے یہ دن ہے، اور رات کا انتخاب کیونکہ روشنی ہے اور حضور تو خود روشن ہے، اور جس کیفیت سے حضور وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت پیغام میں براق وہ کیا ہے؟ براق کچھ نہیں ہے،
براق پر جو عکس ہے وہ حضور کا ہے، اور جب یہ براق اڑتا ہے چلتا ہے تو رفتار مصطفیٰ کے سامنے کوئی ٹھہر سکا ہے کوئی کائنات کی ایسی شے جو حضور کی کیفیات کو مقید کر سکے؟ جہاں جبریل رک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدیم کون ہے؟ جب بات ہوتی ہے تو کہا کہ 70,000 سال تک آسمانوں پر ستارہ چمکتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، تو حضور کا وہ نور ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اور یہ جو قدرت قادر مطلق نے عطا فرمائی ہے وہ اصل میں لوگوں کو دکھلانا تھا، ورنہ حضور کے پاس کیا نہیں تھا۔ اور یہ جو قاب قوسین کا سوال آپ نے اس وقت ہمارے احباب کے سامنے اور ہمارے سامنے پیش کیا، اس کا بنیادی طور پر معنی مرادی یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی حکمتوں کو اور اللہ اور نبی کے مابین جو معاملات ہیں اس کو سمجھنے والا کوئی پیدا ہوا ہے؟ کوئی شارع نہیں ہے، اس لیے کہ جو کیفیت وہاں پر ہے معراج میں یا تو مصطفیٰ جانتے ہیں یا رب کریم جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اگر ہے تو بتلا دے کوئی دنیا کا آدمی کہ جس نے یہ آواز سنی ہو۔ آج کی تو جبریل بھی نہیں ہے، آج کی جبریل تو بہت پیچھے رہ گئے نا، سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بیری کے درخت سے آگے نہیں بڑھ سکے، بیری کے درخت سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ ایک فرشتے کے اندر اگر یہ ہے طاقت کہ وہ انسانی شکل میں آ کر اور بیٹھ کر زانوں سے زانوں ملا کر بات کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتلائیے ایمان کیا، اسلام کیا، فلاں، تو آسمانوں پر جب ہم مصطفیٰ کریم اپنی اصل کیفیت میں جاتے ہیں تو اب اس کیفیت کو سمجھنا بشری جبلت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور کے نور کو، حضور کی کیفیت کو اور حضور کے معاملات کو اور حضور کی دعوت کو اور حضور کے مرتبے کو سوائے رب کے کوئی سمجھ نہیں سکا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کون۔ کیا اچھی بات ذہن میں آئی کہ جہاں سید الملائکہ، نور ہے نا، فرشتے تو نوری مخلوق ہے، جہاں سید الملائکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ نوری مخلوق ہے اور ان کا بھی سردار سید الملائکہ ہے، وہاں سے سرکار علیہ السلام کا نور سفر کرتا ہے تو اس نور کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، جہاں سید الملائکہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بھی ایک اس میں بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا حضرت، سفر معراج میں آپ علیہ السلام کو جنت و دوزخ کا جو مشاہدہ کرایا گیا، اس سفر کے حوالے سے اور ان مشاہدات کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا، اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا یہ معراج کے تینوں مراحل میں، یہ تین مراحل ہیں کیوں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بیان یہ مقصود تھا، واضح کرنا مقصود تھا کہ کائنات میں جتنے بھی مخلوقات بستی ہیں، جتنے بھی انسان بستے ہیں خاص طور پر، ان میں سب سے افضل انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ہے، لیکن ایک ایسا بھی ہے کہ جس کا مرتبہ سب سے جدا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جب آپ آگے امام ہیں، پیچھے انبیاء اور رسول علیہم السلام مقتدی ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہو معنی اول و آخر، دست بستہ پیچھے ہیں حاضر سلطنت جو آگے کر گئے تھے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر مقام قاب قوسین، یہ مرتبہ، پھر جب آپ اوپر گئے سدرۃ المنتہا سے جبرائیل بھی پیچھے ہٹ گئے، تو یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ نوری مخلوق سے بھی افضل ہے، جی جی، اور مقام محمدیت میں تو کوئی ثانی نہیں ہے، وہاں تو کوئی آگے ہے ہی نہیں ہے نا۔ فرمایا کہ بڑھ اے محمد قریب آ احمد، قریب ہو سرور ممجد، قربان جاؤں یہ کیا ندا تھی، کیا سما تھا، کیا مزے تھے، تو اس میں تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، پھر کلام بھی فرمایا، درمیان میں جبرائیل نہیں ہے، صحیح ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پھر شب معراج بھی عطا فرمائی اور نماز عطا فرمائی، تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو درمیان میں واسطہ کوئی بھی نہیں تھا، بلا حجاب دیدار بھی فرمایا، کلام بھی فرمایا، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ جنت میں خاص طور پر روایات میں جو ہمیں ملتا ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جب آپ داخل ہوئے نا تو جگہ جگہ پر آپ نے اپنا نام لکھا ہوا پایا۔ یہاں پر ہمارے ایک استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آئی کہ جنت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام کیوں ہے؟
تو کہا کہ جب تم گھر بناتے ہو گھر کے باہر کس کا نام لکھتے ہو؟ اپنا نام لکھتے ہیں. جب اپنے سفر میں جاتے ہو اور وہ تم ایٹیچی کیس تمہارے پاس ہوتا ہے، لگیج ہوتا ہے، اس پر کس کا نام ہوتا ہے؟ جس کا نام اسی کی چیز. ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. جی جی. تو یہ جنت جس کو چاہیں گے اللہ کی عطا سے عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اپنے غلام، اپنے صحابی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی. اور بلال سے بعد میں پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور کام نہیں ہے، بس جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی آہٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. اور دوسرا اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نے جگہ جگہ جنت کے محلات کو ساری چیزیں ملاحظہ فرمائیں. خاص طور پر جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا. یعنی امت محمدی وہ خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وساطت سے انبیاء ہمیں سلام بھیج رہے ہیں. اور پھر اس میں خاص بات کہ جنت بہت اچھی ہے، اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، یعنی بنجر زمین نہیں ہے، اگانے والی زمین ہے. یہاں درخت بھی اگنے ہیں، محلات بھی تعمیرات ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں نہریں بھی ہونے ہیں. ہاں تو فرمایا کہ نیکیوں سے آبیاری کریں اس کی، درخت بھی بناؤ، آبیاری بھی کرو، اس زمین میں مکانات بھی بناؤ، اور یہاں پر اپنے لیے باغات بھی بناؤ. تو جتنا دنیا میں ان کا پیغام یہ تھا کہ جتنا دنیا میں تم اچھے اعمال کرو گے، یہاں پر جنت میں تمہارے محلات بڑھتے رہیں گے، باغات بڑھتے رہیں گے. اور پھر جہنم میں بھی آپ نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ فرمایا. خاص طور پر کچھ خواتین کو آپ نے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو اپنی شوہر کی نافرمان ہیں، جنہوں نے اپنی شوہروں کی نافرمانیاں کی ہیں. پھر اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے بعد میں تلقین بھی فرمائی کہ اے عورتوں تم خاموش رہو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو کہ میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظین ہیں، جو دوسروں کو خطابات کیا کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے. کچھ لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ مبتلا دیکھا عذاب میں تو پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں. کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو ان کے لیے پوچھا تو ان سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بدکار لوگ ہیں. بدکار لوگ ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے نا کہ اچھے اچھے کام کر کے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور حقوق العباد کی تکمیل کر کے جنت میں محلات کو بڑھاتے رہے، باغات کو بڑھاتے رہے. اور جہنم میں جو آقا علیہ السلام نے مشاہدات فرمائے ان اعمال سے جو بھی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ و مامون فرمائے. بہت شکریہ دگروں مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت ہے. ہر معجزے کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اور واقعہ معراج کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزیز ترین زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں، آپ کا وصال اور پھر آپ کے عزیز ترین چچا حضرت ابو طالب کے انتقال کو چونکہ وہ عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال قرار دیا، تو اس میں سرکار علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اللہ رب کریم نے اپنے محبوب کو یہ سفر عطا فرمایا، یہ معراج عطا فرمائی. رب نے شرح والضحیٰ ان کا رخ زیبا کیا، گیسوؤں کو شرح واللیل اذا یغشا کیا، گیسوؤں کو شرح واللیل اذا یغشا کیا، ان کی آنکھوں کو کیا تفسیر ماذا غل بصر، ان کے سینے کو علم نشرح کا آئینہ کیا، ان کے سینے کو علم نشرح کا آئینہ کیا. جب کبھی تنہائی زندان شب سے ڈر لگا، جب کبھی تنہائی زندان شب سے ڈر لگا، ہو گئی راحت جو ذکر النبی اولا کیا، ہو گئی راحت جو ذکر النبی اولا کیا. حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا. اس شعر کے لیے میں نے انتخاب کیا اس کلام کا. حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا، میرے آقا پر آیا جلوہ شب اسرا کیا، میرے آقا پر آیا جلوہ شب اسرا کیا.
یہ واقعہ سنیں، دیکھیں کہ اللہ نے بشر کو کیسی عظیم معراج عطا فرمائی، لیکن وہ بشر افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ اس واقعے کو بھی دیکھیں اور اپنے اعمال و افعال کو بھی دیکھیں جیسے مشاہدات میں بتایا گیا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اللہ رب کریم کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو سکے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمر ہمیں مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔